اچھی صحبتیں، اچھے لوگوں کی سنگتیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنی وابستگی، یہ انسان کو دنیا میں بھی نفع دیتی ہے۔ آپ اگر ایسے لوگوں کے بیچ بیٹھتے ہیں جو کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں، چھوڑو جس کی لاٹھی اس کا بھینس، پیسہ ہو تو سارا کچھ ٹھیک ہے، ہم سیکھتے نہیں، طبیعت نہیں۔ آپ جناب ویسے گپ شپ کریں تو ساری رات کریں، لیکن اگر استاد سے 4 لائنیں پڑھنی پڑیں تو لوگوں کو نیند آتی ہے۔ چند مسائل اگر لوگوں کو سیکھنے پڑے تو سب سے پہلے تو اپنی طبیعت میں طلب پیدا کریں، جس کا مجھے پتہ نہیں میں اس کا پتہ کروں، جس کی مجھے خبر نہیں میں اس کے بارے میں جانوں، میں تعلیم حاصل کروں، میں دیکھوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی منصب پر مجھے یہ دیکھیں رمضان میں کتنے لوگ زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے ہیں، حالانکہ یہ رمضان میں پوچھنے والے نہیں تھے، یہ تو بہت پہلے پوچھ لینے چاہیے تھے۔ یہاں باپ پوچھ رہے ہیں جب بالکل فرض ادا کرنے کا، یہ بھی غنیمت ہے اگر رمضان میں پوچھتے ہیں، لیکن یہ قبل از وقت کرنے کا۔ ہمارے ہاں طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے اور شوہر نے یک بارگی 3 طلاقیں دے دی۔ اب ان بچوں کو دیکھ دیکھ کر طبیعت پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے بیچارے ماں باپ کے ہوتے ہوئے لاوارثوں جیسی زندگی گزاریں گے، کیسے وقت گزاریں گے۔ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے چھوٹی سی، کہ اگر بچے اور بچی کو شادی سے پہلے نکاح اور طلاق کے مسائل بتائے جائیں نا، اگر انہیں پہلے بٹھایا جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ بھئی آپ اس طرح طلاق دیں گے تو حالات اور ہوں گے، انہیں مسئلے کا پتہ ہو، تو جتنی یہ تیزی ہو گئی یا اتنی تیزی کبھی بھی نہ ہو۔ لوگ سمجھیں جس چیز کا بندے کو پتہ ہوتا ہے نا، یعنی اور اپنی زندگی عمل کے ساتھ عبارت کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، آج لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا مین مسئلہ قانون کی بالادستی ہے، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں یہاں کا مین مسئلہ غربت ہے، غربت پر اگر قابو پا لیا جائے تو ملک میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ کچھ کہتے ہیں قانون نافذ ہو جائے جرم ختم ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یکساں نصاب تعلیم اس ملک کا مسئلہ ہے، ہر بندے کو رائے دینے کا حق اصل ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ میرے وطن کا مین مسئلہ امانت میں خیانت ہے۔ اگر ہم سب لوگ اپنے اپنے منصب کے ساتھ دیانتدار ہو جائیں، تاجر اپنی تجارت صحیح کرے دیانتداری سے، بددیانتی نہ کرے، مزدور کے لیے حکم ہے کہ اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے دے دو، تو مزدور کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ سگریٹ پینے جائے تو 20 منٹ نہ لگا کے آئے، اسے بھی تو چاہیے نا کہ وہ چائے پینے جائے تو آدھا گھنٹہ ضائع کر کے نہ آئے۔ استاد کا احترام ہمیشہ روحانیت کو مضبوط کرتا ہے، معاشروں کو بلندی دیتا ہے، لیکن استاد کو بھی یہ چاہیے، ساری کلاسیں شور کر رہی ہیں اور استاد اکٹھے بیٹھ کے سموسے کھا رہے ہیں، وہ اپنے منصب کے ساتھ بھی تو دیانتداری کا مظاہرہ کرے نا۔ میرے ذمے اگر مسجد میں خطبہ دینا آیا ہے تو میں نے تو کتاب کھولی ہے جمعے والے دن رات کو کہ سویرے کچھ بیان کرنا ہے، وہ گھنٹہ کیسے گزارنا ہے۔ بزرگوں کی، علماء کی بات نہیں کرتا، اپنے جیسے لوگوں کی۔ تقریر کے 2 گھنٹے پورے کرنے، اس میں کوئی مواد قوم کو دے سکا ہوں، کسی ترجیحی بنیادوں پر قائل کر سکا ہوں، نہیں کر سکا، الگ مسئلہ ہے۔ کیونکہ رات ہی تو میں نے ایک طالب علم سے ایک دن کہا جمعے کی صبح کہ آج جمعے میں کیا تقریر کرنی ہے، آپ جمعہ پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگی ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ میں نے کہا یار تو بڑا مولوی، تا نہیں اجے کیتا، میں چھوٹا ہوا، میں تو جمعہ پڑھا کے ہفتے والے دن ہی فیصلہ کر لینا پہ اگلے جمعے کی بیان کرنا، تاکہ میں سارا ہفتہ اس مواد کے حوالے سے کچھ پڑھتا رہوں۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بادشاہ وقت آیا تھا۔ آپ موبائل دیکھ رہے ہیں جی، مجھے دیکھیں۔ ان کی خدمت میں بادشاہ وقت نے آ کے کہا حضور کو وظیفہ بتائیں، کوئی عبادت بتائیں۔
تو حضرت خواجہ نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے رب نے جو تجھے منصب اور ڈیوٹی دی ہے نا وہی دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تیرا وہ کام تجھے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، اس کو دیانتداری کے ساتھ کر۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ، اور دیانتداری سے مراد ایک اور پہلو بھی ہے، آپ جب اپنا منصب آگے دیں گے تو پھر بھی دیانتداری کے ساتھ دیں گے۔ محبت اور چیز ہے، قابلیت اور چیز ہے۔ منصب محبت کی بنیاد پر نہیں دینے چاہیے، قابلیت کی بنیاد پر دینے چاہیے۔ ہمارے ہاں محبت کی بنیاد پر سارا کچھ تقسیم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا عظیم انسان، اتنے بڑے آدمی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں۔ اتنا بڑا آدمی۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں فرمایا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے آپ سے سچا بندہ کوئی نہیں۔ لیکن جب انہوں نے کہا نا مجھے ایک صوبے کی گورنر ہی دے دیں، تو محبوب نے فرمایا یہ کام آپ کے لیے مشکل ہے، آپ سے ہو نہیں سکے گا۔ ہر آدمی محبت کی بنیاد پر ہی سجادہ نشین بن جاتے ہیں۔ محبت کی، اچھا پہلے تو سجادہ نشین بنتے تھے آستانوں کے، اب تو مدرسوں کے بھی سجادہ نشین ہی ہیں۔ حالانکہ یہاں تو چلو کہ علمی عبارت چھوڑو، خانقاہ پہ تو دم درود کرنا ہے آپ نے، اللہ ماشاء اللہ تو وہ کرو۔ آپ نے مدرسہ اتنی بڑی بلڈنگ بھی نااہل بیٹے کے سپرد کر دی، جو خالصتاً صدقات زکوٰۃ کی رقم سے آئی ہوئی چیزیں تھی وہ بھی آپ نے ان کو دے دی، جو بالکل اس کو اجاڑ کے رکھ دیں۔ امانت، جب تک ہم امانت کے پابند نہیں ہوتے، ہمارا سارا زور یہ ہے کہ فلانا کیوں ٹھیک نہیں، اسے چھوڑنا، تو یہ بتا کہ تو اپنا کام صحیح کرتا ہے۔ اگر ہم سارے اپنا اپنا کام ٹھیک کرنے لگ جائیں، کپڑے والا کپڑے صحیح بنائے، وہ کہ میری عبادت یہی ہے کہ میں نے دیانتداری سے چلنا ہے، وہ صحیح سینے والا صحیح سی کے دے، تو چلو معاشرے کا کپڑوں والا مسئلہ تو حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس سے تو سکون آیا کہ نہیں؟ جوتے والا جتنے پیسے لیتا ہے اتنے کا جوتا صحیح بنا کے دے، تو یہ مسئلہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اپنے اپنے کا، ہماری ایک تو توجہ دوسروں پہ ہے، اپنے پہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے اسے ڈھونڈ کے لائیں۔ آپ نے غور کرنا ہے، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا، اور پھر نیکوں میں سے چھانٹی کر کے ایک بڑا نیک نکالنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک نیک آدمی رب کی بارگاہ، مالک یہ میری نظر میں سب سے نیک ہے، اب حکم ہوا اس نیک سے کہیں کہ بستی میں سب سے گناہگار ڈھونڈ کے لائے۔ ویسے یہ کام میرے اور آپ کے ذمے لگتا تو کتنے کو گناہگار نکل آتے، یا میں نے بچنا تھا، یا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا اس نے بچنا تھا۔ جو پوری جی کرتا ہے نا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ جی جی جی، اس نے بچنا تھا، تیسرا کوئی بچ سکتا؟ کوئی ہمارے علاوہ صحیح ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم ہونے ہی نہیں دیتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کسی کی تعریف کر دیں، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے اس نیک آدمی سے کہا بھئی آپ نہ گناہگار بندہ بستی میں سے ڈھونڈ کے لائیں۔ اس نے ہاتھ باندھ دیا، عرض کی حضور یہ میرے والا کام نہیں، میں کہاں سے ڈھونڈوں گا گناہگار، رب کے بندوں کے میں کیسے ڈھونڈوں گا، مہربانی کریں۔ فرمایا آپ ہی کے ذمے۔ عرض کی حضور 3 دن کی مہلت چاہیے۔ 3 دن گزر گئے، مقررہ وقت پر گناہگار کو لانا تھا، کسے لائے؟ اپنے گلے میں رسی باندھی، حضرت موسیٰ کے دستے پاک میں دے کے تو تڑپ کے روئے۔ عرض کی اللہ کے کلیم، کچھ بندوں کے گناہ بستی میں سے میری آنکھوں کے سامنے آئے تھے، مجھے شک پڑا تھا یہ غلطی ہے، پر سونیا وہ نرا شک تھا، لوگوں کا نرا شک تھا، جو میرے گناہ ہیں ان کا تو مجھے پاک کہنا، لہذا میں ہی سب سے گناہگار ہوں، باقیوں کا شک ہے، میرا پاک ہے۔ سے ثبوت نہ منگو میں تھوں، اے نظر کرم قد ہوئی، میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔
سے सबूत ना मंगो मैथों भला नजरे करम कद होई ए मैं जाना या दिल भर जाने गैर ना जाने कोई मैं मिस्कीन पुराना खादम किसे दर मिली न टोई ए ते वासफ यार ने नजर जो की थी फिर वासफ ही होई। हुजूर मैं तो मिस्कीन आदमी हूं, मैं ही हूं सबसे गुनाहगार, मैं मिस्कीन पुराना खादम, हुजूर मैं ही हूं। जब उस शख्स का चेहरा देखा तो हजरत कलीम उसे दुआएं देने लगे तो रब की तरफ से पैगाम आया, मूसा इसे बताओ कि ये जो रब की बारगाह में तेरा दर्जा बड़ा हुआ है ये इसी आजिज़ी की वजह से तो हुआ है। अपने मतलब सारी तवज्जो दूसरों पे, सारा ख्याल दूसरों का। इमाम गजाली के पास एक बंदा बैठ के कहने लगा कोई बंदा ठीक ही नहीं, कोई मौलवी काम नहीं करता, कोई सूफी नहीं करता, फलाना नहीं करता, कोई बंदा मुखलस ही नहीं। तो इमाम साहब फरमाने लगे चल यार तू ही मुखलस हो जा, तू ही मुखलस हो जा, तेरी शक्ल में ही मुआशरे को एक मुखलस बंदा मिल जाए कि दूसरों से अपनी जिंदगी में कभी बदयांती ना करें कभी भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था, सही बुखारी में मौजूद है, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? हुजूर क़यामत कब आएगी? ओ मेरी मिल्लत के जवानों इधर देखो, क़यामत कब आएगी? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब अमानतों को ज़ाया किया जाए तो क़यामत का इंतजार करना। जब अमानतों को ज़ाया किया जाए, इधर देखो मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह करे आप थोड़ी देर तो मोबाइल छोड़े ना, 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें, अल्लाह करे आप आमीन तो कह दें। अल्लाह करे थोड़ा सा मोबाइल से बाहर भी आप गौर करें कि मोबाइल के बाहर भी कोई जिंदगी है, सारी अंदर ही नहीं है। मुझसे एक साहब ने पूछा तो स्टेटस कितने लगता है? मस्जिद में खड़ा हूं, अल्लाह के घर में बावुजू हूं, कसम उठा के बताता मुझे लगाना ही नहीं आता ही नहीं। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। उन्होंने जब 2-3 दफा कहा ना जनाब आप बता दें, सुने जी आप बता दें, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं तो गली गली घूमता हूं कि कोई रब रसूल की बारगाह में कोई स्टेटस बन जाए, वहां कोई कबूलियत हो जाए, तो वहां कोई बन गया तो फिर तो ठीक है, तो यहाँ के स्टेटस का क्या करना है? आप मेरे अजीज मेरी बात पर तवज्जो करें, गौर करें क्या अर्ज कर रहा हूं। नबी पाक ये हदीस आपने लिख लेनी है, बुखारी की है, जवानों को सुना रहा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो फरमाया जब अमानतों को ज़ाया किया जाए आ जाएगी क़यामत। अर्ज की हुजूर अमानतें कैसे ज़ाया की जाएंगी? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मनसब ओहदा नाअहल आदमी को दिया जाए, जब ओहदा नाअहल आदमी को दिया जाए, नाअहलों को जब ओहदे मिले फिर क़यामत का इंतजार करना। ओहदे जब नाअहलों को मिले, मैं आज सुबह हॉस्पिटल गया था, मेरी हमशीरा बीमार थी सरकारी हॉस्पिटल में। जिस कौम के मरीजों को दवाई भी ना सुकून से मिल सके, एक बेड पे 3-3 मरीज पड़े हैं, किनको आपने वजारतें दी हैं? वो फरमाते हैं कि एक शहर में ना बीमारी बार बार फैल जाती थी और उसका जो इलाज था वो पहाड़ियों के ऊपर था, पहाड़ी पर पहाड़ी पर पहाड़ी, 4 पहाड़ थे ऊपर वो इलाज था। तो जो बंदा भी जाता वो चढ़ ही नहीं पाता था, रास्ता ही कोई नहीं था, लोग गिर जाते। इलाज उसी दवाई से होना था। एक बंदे ने इरादा किया मैं तो चढ़ूंगा, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर और नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम। उसने कहा मैं चढ़ के दिखाऊंगा, क्यों नहीं चढ़ा जाता? अकेले बंदे ने हथौड़ा ले लिया, कुदाल ले लिया, जो पत्थर काटने का सामान था वो लिया और पहली पहाड़ी काटनी शुरू की। जो बंदा भी आता कहता तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ है, ये क्या बात? हमें भी लोग मशवरे देते थे शुरू में, ये आपने किस तरह की बातें किस दौर में शुरू कर दी। तो मैं कहा करता था चलो चलो कुछ कर तो लेने दो, शायद को सोनी ले। लेकिन अब तो हाल ये हो गया है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर फिर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। कोई बंदा तो हो ना, कोई बंदा तो हो जो निजाम से बगावत करे,
کوئی تو ہو میں پہلا واں نہ رنداں تو جن نے کھلی بغاوت کی تھی ہے. اللہ خوش رکھے. میرے عزیز اس نے کہا جی میں رستہ بنا کے دوں گا سارے علاقے کو. اس نے ایک پہاڑ کاٹا, اتنا کاٹا لوگ پہلے ہنستے رہے, پھر ایک پہاڑی سے پورا رستہ بن گیا پر کئی سال لگ گئے. اب سیڑھیاں بن گئی, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. پھر اس نے دوسری پہاڑی کاٹی, سیڑھیاں بنائی, اس میں بھی کئی سال لگ گئے. موت کا وقت آ گیا. تانے دینے والے پھر قریب آ گئے. انہوں نے آ کے کہا وہ تجھے کہا تھا نا کہ تو نہیں پہنچ سکے گا, کیا تو نے کمایا ہے, پہنچ تو سکا نہیں. اس بندے نے بڑی شاندار بات کی. اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے, میں ناکام ہوا ہوں, میں جیت کے جا رہا ہوں, کامیاب ہو کے جا رہا ہوں. اس نے کہا خدا کے بندو میں نے آدھا راستہ مکمل کر دیا ہے, اب جو میرے بعد آئے گا وہ صفر سے نہیں شروع کرے گا, وہ تیسری پہاڑی سے شروع کرے گا. میں نے کچھ تو قوم کو دیا کہ نہیں, میں نے آدھا راستہ آسان کر دیا. آدھا 62 سال عمر پائی ہے امام بخاری نے, پوری 63 نہیں 62 سال. انہوں نے کہا لو میں نے گلی گلی جا کے نگر نگر جا کے مدینے والے کے نام کی جگہ جگہ سفر کر کے میں نے حضور کی حدیثیں تمہیں جمع کر کے دے دی ہیں. میں نے تمہیں وہ کتاب دی ہے جو قرآن پاک کے بعد سب سے بہترین ہے. قیامت تک پڑھتے رہنا, تشریح کرتے رہنا, لوگوں کو رسول اللہ کا دین بتاتے رہنا. اور علماء سے آپ کبھی پوچھیں, امام بخاری وہ ہیں جنہیں لوگوں نے زمین پہ رہنے کو جگہ نہیں دی. یہ بھی ایک دردناک پہلو ہے کہ امام صاحب نے آخری عمر میں دعا مانگی تھی, مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تنگ ہو گئی ہے, جو بہتر فیصلہ ہے میرے حق میں کر دے. شام کو وصال ہو گیا امام بخاری. بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو. میرے بھائی زندگی میں کچھ کرنے کا مزاج بناؤ, آپ اپنی صلاحیت سے نفع لو. بخاری شریف میں صحیح حدیث موجود ہے, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گلی سے گزرا تو ایک بڑا سا درخت اس نے گلی میں دیکھا, بڑا سا, لوگوں کو آنے جانے میں دشواری ہوتی تھی. اس نے کہا اللہ کی مخلوق کا رستہ نہ آسان کریں. ویسے تو درخت لگانے کا بھی ثواب ہے لیکن یہ رکاوٹ بن رہا تھا, مین سڑک کے اوپر تھا. اس نے پکڑ کے نہ آری وہ درخت کاٹ دیا, لوگوں کا رستہ کشادہ کر دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. اس سے بھی سستا کام بتاؤں, یہ تو محنت والا ہے نا, اس سے بھی سستا بتا دوں, بس کریے. وہ کسے گالتے تھے نال ٹوری دے نا, آپ کسی میں بھی اس سے بھی سستا کام سنو. یہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تاجر, دکاندار, تجارت والا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. رب فرمائے گا جا تجھے معاف کیا. عرض کرتا ہے مالک میں تو گناہگار ہوں, پتہ چل جائے کرم کیسے ہوا. تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا تو نے لوگوں سے پیسے لینے ہوتے تھے, جب تو تقاضے کے لیے کسی کو بھیجتا تھا تو یہ کہتا تھا نا کہ اگر بندہ تنگ دست ہوا, غریب ہوا تو ذرا نرمی کرنا, آ ہی جائیں گے. اور چلو اتنا ہی کر لو یار. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ تو وہ تاجر سے رب فرمائے گا تو کہتا تھا نا کہ چلو جو غریب ہوا نا, تنگ دست ہوا, جو تگڑا بندہ ہو نا پیسے لینے ہو تگڑا, تو اس سے تو لوگ پوچھتے ہیں ادب کے ساتھ چوہدری صاحب کدوں کو لب جائیں گے. تو ماڑا ہو تو اس کو کہتے ہیں شامی میں لینے نہیں. یہ ہمارا رویہ, یہ درست نہیں. مقروض قیدی ہوتا ہے, لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں جب قرضے دینے ہو. شریعت کہتی ہے اس کو چھڑاؤ جان, اس کو زکوٰۃ بھی دو, مقروض کو زکوٰۃ بھی دو, اس بیچارے کو بچا لو. حضور فرمانے لگے رب فرماتا ہے تو کہتا تھا لوگوں سے کہ جو غریب ہوا اسے ذرا تھوڑی سی گنجائش دینا, یا اللہ میں کہتا تھا. تو رب فرمائے گا تو دنیا میں میرے بندوں پہ نرمی کرتا رہا ہے تو میں آج تیرے اوپر نہ کروں. اور یار کوئی مشن ہی بنا لو, کوئی مشن ہی بنا لو, کوئی کام ہی کر لو زندگی میں. ہم نہ وہ اب تو خیر ویسے ہی موبائل آ گیا ہے, بہت سارے لوگ بہت سارے کاموں سے گئے لیکن ویسے بھی کوئی کام نہیں کرتے. زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں. عام آدمی تقریر کرتا ہے, ایک دوسرے کو لیکچر دیتے ہیں, باتیں, اور جو کامیاب ہو جائے وہ تو ویسے ہی مشورے دے مار دیتا ہے. تو یوں کر, تو یوں کر, تو یوں کرو بھائی تو ویسے جو کامیاب ہو گئے. اور آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے, یہ ضروری نہیں
کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی سویرے ہی نکلے. یہ ضروری. تھکا نہ کریں، اکتایا نہ کریں، ڈیوٹی کریں ڈیوٹی. مؤذن کے ذمہ اذان پڑھنا لگایا گیا ہے، بندوق لے کے لوگوں کو گھروں سے نکال کے لانا نہیں لایا گیا. وہ توجہ سے اذان پڑھے، وقت پہ پڑھے، ادھر ادھر نہ جائے. لیکن وہ یہ نہ کہے کہ تم کیوں نہیں آئے نماز پڑھنے جب میں نے اذان پڑھی تھی. ڈیوٹی صحیح کریں. اللہ کے سارے پیغمبر دنیا سے کامیاب گئے، سارے نبی کامیاب گئے، لیکن کسی پیغمبر کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا، کسی کا 6 نے پڑھا. وہ کامیاب گئے کیوں بھلا؟ کہ جو بات انہیں بتانا بھیجا گیا تھا وہ بات انہوں نے کھول کے بیان کی. ہر جگہ انہوں نے کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ کھول کے بیان کرنا. انہوں نے کھول کے بیان کیا. اپنی ڈیوٹی کریں، کوئی کام لے لیں. ایک بی بی نا مسجد نبوی میں صرف جھاڑو دیتی تھی. ابھی بڑا کام جو کسی نے ملے تھے. بابا فرید صاحب سے کوئی پوچھتا تھا نا میں بے سکون رہتا ہوں، تو فرمایا کرتے تھے مسیتی جھاڑو دیا کر، سکون ہو جائے گا. مسجد کی سیاست میں سارے دلچسپی لیتے ہیں، جھاڑو میں کوئی بھی نہیں لیتا الا ماشاء اللہ. ایک بی بی صحیح بخاری میں آتا ہے مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. صحابہ نے اس کا انتقال ہو گیا تو حضور کو بظاہر خبر کیے بغیر، ویسے تو حضور خبریں رکھتے ہیں نا، خبر دیے بغیر جنازہ پڑھ دیا تو حضور دوبارہ قبر پہ آئے. چلو کوئی کام تو کرتی تھی نا، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا، کوئی اس نے کیا تو صحیح نا زندگی میں. حضور قبر پہ آئے. ویسے دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر جائز ہوتا ہے. اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے. تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کچھ کر نہ لیں آج سے، کچھ ارادہ نہ کریں کچھ کرنے کا، کوئی ڈیوٹی نہ کریں زندگی میں. اب شکوے چھوڑ نہ دیں. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کچھ کریں، کچھ آگے بڑھیں. اقبال کے پتر نے خط لے کے کہا تھا ابا جی میں کسی سے قرضہ نہ لے لوں. تو اقبال کہنے لگے قرضے لینے ہیں تو نے سہارے لے کے آگے بڑھنا ہے. تجھے کوئی کام شروع کرا کے دے تو نے کرنا ہے. پہلے تیرے اوپر انویسٹ کریں گے تو کچھ کرے گا. کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. او خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر. کچھ کرنا ہے، بس دیکھنا نہیں کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کچھ کرنا ہے. ایک ایک شمع جلائیں گے تو انشاءاللہ اجالا ہی اجالا ہو جائے گا، روشنی ہی روشنی ہو جائے گی. کسی ایک غریب بچے کا خرچ اٹھائیں گے تعلیم کا، کسی ایک مریض کی بیماری کا خرچ اٹھا لیں گے، یار میں ہوں نا تیرے ساتھ. کسی کی بیٹی کی شادی ہو تو اس طرح جس طرح امام زین العابدین جاتے ہیں، سیدہ پاک کے پوتے چہرے پہ کپڑا ڈال دے کے آتے. او تو اتنا سخی کون ہے؟ زین العابدین کہتے نام نہ پوچھو، یہ دیکھو میں آیا ہوں نا ڈیوٹی کرنے، نانا کی امت کی نوکری کرنے، نام نہ پوچھو. اور کچھ نہ ہو سکے پاؤ نہ میرے ابو بکر صدیق سے پوچھو نا. اتنی مجبوریاں، اتنی مصروفیتیں، جنگیں، ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے لڑائی، منکرین زکوٰۃ سے لڑائی. ابو بکر اتنی ڈیوٹیاں کر کے تھکتا نہیں، کہنے لگے نہیں. رات کو مدینے میں ایک نابینا بیوہ بے اولاد بی بی رہتی ہے، میں تو اس کے برتن بھی دھو کے آتا ہوں، اس کے گھر میں جھاڑو بھی دے کے آتا ہوں. مدینے والے نے ڈیوٹی جو لگا دی ہے تو یہ کرنی ہے، تو کچھ کرے نا. اب زندگی میں ساری زندگی بیٹھے رہنا ہے. تو آج کی اس نشست سے، اس اصلاح معاشرہ کانفرنس سے 2 سبق نہیں چھوڑنے. ایک تو خیانت نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنی. سچ بندے کو بااعتماد کر دیتا ہے، جھوٹ بندے کا اعتماد ضائع کرتا ہے. اور دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ زندگی میں اب کچھ کرنا ہے، اب بیٹھنا نہیں. جو گھوڑا دوڑتا ہے اس کے پیروں کو کبھی کبھی جھاڑیاں بھی لگ جاتی ہیں، لیکن دوڑتا رہے تو اتر بھی جاتی ہیں. چلیں گے تو تھوڑے بہت نشانے پہ ملیں گے.
کوئی نہیں، چلتے رہیں گے تو تانے واپس بھی ہو جائیں گے، لیکن سفر کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔